دعاؤں کے قبول ہونے کا وظیفہ کیا ہے؟ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیتی ہے اور جس سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرا رشتہ لگ کے ٹوٹ گیا، بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں جبکہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ نماز پڑھنا تو ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں، ساری دولت بھی چھن جاتی ہے خدا نخواستہ، اور ہمارے پاس 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، پھر بھی ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ نماز پڑھنے کا تعلق امیر ہونے سے، غریب ہونے سے، جاب لگنے سے، رشتہ لگنے سے تو نہیں ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کی جاب لگی ہوئی ہے، انہیں بھی نماز پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جاب نہیں ہے، انہیں بھی نماز پڑھنا ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے جو بہت محنت مزدوری سے، بہت مشقت سے 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، کسی وقت کھایا کسی وقت نہیں کھایا، تو کیا وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے؟ وہ دعائیں کرنا چھوڑ دے؟ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز اور دعاؤں کا تعلق چیز کے حاصل ہو جانے سے ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، تو چیزیں اگر ہمارے لیے بہتر ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ چیز دلا دیں گے، لیکن وہ چیز اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اس سے بہت بہتر چیز دلا دیں گے جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے دعا کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں دعائیں کرنے آتا بھی ہے یا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ بھی سیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کا، اس سے التجا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہاتھ اٹھایا اور کچھ بھی بول دیا اور وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا کرنے کے بھی کچھ مینرز ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ اور تیسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ہماری دعائیں صرف ہمارے لیے ہی ہیں، اس میں صرف ہم ہی ہیں، یا پھر دوسروں کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں؟ تو دعاؤں میں ہمیں صرف اپنے ہی ارد گرد دعاؤں کو نہیں گھمانا ہے۔ تو دعائیں صرف ہمیں اپنے لیے ہی نہیں مانگنا ہے، ہمیں پوری کائنات کے لیے، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ سب کی ضرورتیں، سب کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کر دیں۔ تو سب کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں گے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سوچ میں ہمیں بہت سارے انعامات دیں گے کہ ہم دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، صرف اپنی ہی فکر نہیں، صرف اپنی ہی لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ اور جہاں تک وظائف کی بات ہے تو حدیث میں کچھ وظائف بھی ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ ایک بار ہم درود پڑھتے ہیں تو 70 بار اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے، 70 بار اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا ہے۔ تو درود کی بہت بڑی فضیلت۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، یہ نبی کا وظیفہ ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
تو اللہ فرماتا ہے جس نے ایک دفعہ یہ پڑھ لیا اس کے لیے ہر چیز کافی ہو گئی، اس کے لیے کافی ہو گئی ہر چیز۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں، سورہ آل عمران کی آخری رکوع، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صبح شام کے اذکار میں ہمیں انہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہماری یہ جو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دین کا تعلق، عبادت کا تعلق، ذکر کا تعلق چیز کے مل جانے سے ہے، تو یہ بات اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے ہمیں نکال لینی چاہیے کہ عبادت کا تعلق چیز کے مل جانے سے ہے۔ مل گئی تو الحمدللہ، نہ ملی تو بھی الحمدللہ۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا آزمائش کی ہی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان ہی لینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے، جو خواب ہم دیکھیں وہ سارے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت میں ہمیں بہت کچھ ملنا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے دل کو سافٹ کرنا چاہیے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت ہی اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی وہ چلتی پھرتی ایک نعمت ہو جاتا ہے۔ اور قلب کو سافٹ کرنے کے 2-3 طریقے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ میرا دل سخت ہو رہا ہے، میرا قلب سخت ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا۔ تو ہمیں دینے والا بننا ہے۔ تو جو انسان ہر وقت موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، ٹی وی میں گھسا رہے گا، ہر وقت اپنی انٹرٹینمنٹ، اپنا دل بہلانے کے لیے سوچتا رہے گا، یہ ٹی وی، یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ہر وقت اپنے بارے میں، اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں گے، ان چیزوں میں گھسے رہیں گے تو ہم سیلفش بن جائیں گے، خود غرض بن جائیں گے، کسی کے بارے میں پھر سوچیں گے ہی نہیں۔ تو ہم باہر سے دیکھنے میں تو ضرور مضبوط لگیں گے، لگے گا کہ ہم خوشحال ہیں، ہم خوش ہیں باہر کی چیزوں سے، اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، ہم غمگین نہیں ہیں، لیکن ہماری روح کمزور ہوتی جائے گی۔ ہماری روح کا غذا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے، اسی سے ہم دور ہوتے جائیں گے تو وہ کمزور، بیمار ہوتی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب روح ہماری کمزور ہو جائے گی تو پھر ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، انزائٹی میں چلے جائیں گے، ہر وقت پریشان، ہر وقت اپنے بارے میں اپنی فکر ہی کرتے رہیں گے، پھر دوسرے کے بارے میں سوچنے کا وقت ہمیں کہاں ملے گا؟ اپنی ہی پریشانیوں سے نکلنے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ماہانہ کچھ نہ کچھ یتیم بچوں کو دیں، ان کی پرورش کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کے کپڑے کے لیے، ہم سے جتنا بن سکے ہم ان کی مدد کریں۔ دوسرا، مسکین کو کھانا کھلائیں۔ کوئی ایسا دن رکھ لیں ہفتے میں جس دن آپ ضرور مسکین کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ غریبوں کو ہم گھر بلا کے کھانا کھلائیں، یا پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم ایسا کریں کہ ہفتے میں کسی ایک دن جا کے بریانی خرید لائیں 10 پیکٹ، اور دیکھیں کہ کوئی رکشے والا کھڑا ہوا ہے، کوئی غریب مسکین کھڑا ہوا ہے، کوئی پریشان دکھ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلائیں۔ دیکھیں اس چیز سے آپ کی جو روح ہے نا اس کو غذا ملے گی، وہ طاقتور ہوگی، اور جب روح طاقتور ہوگی تو آپ ڈپریشن سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے آسانی سے نکل آئیں گے باہر۔ آپ اپنے اندر کی خوشی کو، سچی خوشی کو محسوس کریں گے۔ پھر ان چیزوں سے دل بھی ہمارا نرم ہوگا اور ہماری روح کو بھی غذا ملے گی۔ اتنا ضروری انسان کے لیے کھانا پینا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہماری روح کی گرومنگ ہے، روح کے لیے غذا ہے، روح کو ہمیں طاقتور رکھنا ہے، اور روح کی گرومنگ کے لیے ذکر ہے، قرآن مجید ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، ایسی چیزیں جو ہم دیں دوسروں کو، جس سے دوسروں کو خوشی ملے، جس سے دوسروں کو تھوڑا آرام ملے، اس چیز سے روح ہماری طاقتور ہوگی، ہماری روح خوشحال ہوگی۔ تو ہمیں صرف لینے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، پروردگار سے جو مانگا وہ مجھے مل جائے، جو مانگا وہ مل گیا۔
تو یہ چیزیں ہماری روح کو کمزور بناتی جائیں گی. صرف لینے کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہے, ہمیں دینے کے بارے میں سوچنا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بارے میں سوچنا, رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا, رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنا. سیٹرڈے سنڈے کو ہم گھومنے بھی جا سکتے ہیں, پارک میں جا سکتے ہیں, مال میں جا سکتے ہیں, شاپنگ کر سکتے ہیں, یا پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا سکتے ہیں, ان کا حال چال پوچھنے, ان کو کچھ دین کی اچھی باتیں بتانے, ان سے ملنے, ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ اچھی باتیں کہنے, یا ان کو فائنینشیلی ہیلپ کرنے. تو ان سب چیزوں سے ہماری روح کو تقویت ملے گی, ہماری روح کو سکون ملے گا, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بیہیویئر میں کتنا زیادہ چینج آ گیا. تو ہمیں ایک کمرے میں بند ہو کے نہیں رہنا ہے, ایک گھر میں بند ہو کے نہیں رہنا ہے, ہمیں اپنے کمرے سے نکلنا ہے. ہمارے ان گیجٹس کو, موبائل, ٹی وی, لیپ ٹاپ, ان سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں سے ملنا ہے, ان کا حال چال جاننا ہے, رشتہ داروں سے ملنا ہے, بیماروں سے ملنا ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو یوز ہی نہ کریں, لیکن ان سب چیزوں کے لیے لمیٹڈ وقت ہونا چاہیے, جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہو. ایسا نہیں کہ ہر وقت ہم اسی میں ڈوبے رہیں, پھر ہم اپنے اندر کی دنیا سے باہر ہی نہیں نکل پائیں گے, اپنی پریشانیوں سے باہر ہی نہیں نکل پائیں گے. جتنا زیادہ ہم ان گیجٹس میں ڈوبتے جائیں گے, اتنا ہی زیادہ یہ چیزیں ہمارے سر پہ سوار ہوتی جائیں گی, ہمارے دل و دماغ پہ حاوی ہوتی جائیں گی. ہم ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل پائیں گے. تو روح کی تقویت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ قرآن شریف سے رکھیں, اور ہم اپنا تزکیہ کرتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز کے ساتھ ریگولر رہنا ہے. نماز بالکل کسی بھی حال میں نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز اتنی بڑی چیز ہے روح کی تقویت کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نماز دی ہے. جو شخص نماز پڑھے گا ریگولرٹی کے ساتھ, وہ انسان کنسسٹنٹ ہو جائے گا اپنی لائف میں, وہ آپ کو کبھی سست نہیں دکھے گا. نماز اتنا زبردست میکینزم ہے روح کی تقویت کا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. نماز کتنا بڑا احسان ہے رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نماز بخشی ہے. جو نماز پڑھے گا بہت توجہ کے ساتھ, بہت اچھے انداز میں پڑھے گا, ایک تو وہ لائف میں کنسسٹنٹ ہو جائے گا, اور دوسرا وہ سست کبھی نہیں رہے گا. تو نماز اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے, جسے ہم بوجھ سمجھ لیتے ہیں, جس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا اور ایکسکیوزز رہتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیں پریشانیوں سے نکلنا ہے اور ہمیں اپنی روح کو تقویت دینی ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے, اس میں آپ استغفار پڑھیں. استغفار بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. استغفار سے آپ کی ساری مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ یہ کر کے دیکھیں, کم سے کم روزانہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی کوشش کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یا پھر شروعات میں آپ اتنا نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو استغفر اللہ ہی 2000 دفعہ پڑھ لیں. نماز کے ساتھ اب استغفار پڑھ کے دیکھیں آپ کی ساری پریشانیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں. اب درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھیں, کم سے کم 1000 دفعہ ڈیلی پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کی کیسی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. دنیا ہی نہیں, آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا, آپ کا, ہم سب کا حامد و ناصر. صدق اللہ العظیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to